عظيم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ قصص کر رہے ہیں. آیت نمبر 60 61 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 61. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ کم متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. ترجمہ دیکھتے ہیں. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ ہماری دلائی ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس ٹرم کو. قرآن کی آیت نمبر 60 میں آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. اوتی تم. اوتی تم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا دیا گیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارا ہے، فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نہیں، یہاں کسی اور کی کس کی طرف ہی میں کہہ رہی ہوں نا. یہاں آیت کے حوالے سے بات کریں نا. ہاں، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تمہارا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری اپنا ہے نا، ذاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ دنیا کی تمام نعمتیں ہماری اپنی ہوتی نا، ذاتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس ٹرم کو استعمال نہیں کرتے اوتی تم. تو اس کی پہلے آپ گہرائی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر بتا دیا کہ تم انسانوں کو جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس آسائشیں ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس گھر ہے، دولت ہے، علم ہے، کیپیبلٹیز ہے، جو بھی چیز ہے، جو نعمت بھی آپ امیجن کر لیں، اولاد ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے. تو پہلے اس فیکٹ کو یاد رکھو. یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ہے. ہمارا کیا پرابلم ہے؟ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے، جب ہم اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب کچھ میرا ہے. یہی کہتے ہیں نا، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میرا شوہر، میرے رشتے دار، یہی ہے نا، میرا گارڈن مثال کے طور پہ. تو ہر چیز میں ہم میرا میرا کہتے ہیں. تو یہاں پہلے تو قرآن جو ہے نا یہاں پہ ساری انا کو ختم کر دیتا ہے. انسان کو نا اس کے جامع میں لے آتا ہے نا، جو وہ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے کل معیشتاً دنکا میں بھی دیکھا تھا نا کہ انسان کی بیماری دیکھی تھی، بطر کی بیماری. تو اس سے نکالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا کسی بھی چیز کا دنیا میں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل میں جس سے تم بے خبر ہو کہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے عیش و آرام، یہ دنیا کا پیسہ، یہ سب عارضی ہیں، اور عارضی کے ساتھ حقیر بھی ہیں. دونوں چیزیں یاد رکھیے گا کہ ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اور عارضی بھی ہیں، فلیٹنگ ہے، پرماننٹ نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کے لیے، جو اللہ کی اطاعت کریں اس دنیا میں، ان کے لیے جو جنت میں اپنے پاس نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایکچولی وہ نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ ایور لاسٹنگ ہیں، وہ دائمی ہیں اور عظیم بھی ہیں. حقیر ایک دفعہ ہم کمپیریزن تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں، اس کو میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور دنیا اور جنت کا ایک کمپیریزن آ جائے. پہلی بات کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی ہر چیز، یہ مٹا دوں میں،
دنیا کی جو بھی نعمتیں یا کچھ بھی ہے نا دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے نمبر 1 یہ کہ عارضی ہے اور نمبر 2 یہ کہ حقیر ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم جنت کی نعمتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو بالکل اپوزٹ ہے نا. دائمی ہے, ایور لاسٹنگ اور عظیم ہے, کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو ایک فرق ہیں اس کے جنت اور دنیا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم اس چیز سے نا ناواقف ہو, کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے تو پھر تو ہم سب کے عمل ہی بدل جائے نا. اگر ہمیں اس بات کے اوپر یقین آ جائے تو نہیں ہے نا یقین, تبھی تو ہمارا یہ معاملہ عمل میں اتنے پیچھے ہم رہ گئے. اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے, پھر دیکھیے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ اندازہ لگا لینا کہ آپ سمندر میں ایک انگلی ڈالیں تو کیا وہ کچھ بھی نہیں پانی اس پہ آئے گا. آپ کو تو پتہ ہے نا ایک ہلکی سی گیلی ہو جائے گی, بس قطرہ بھی نہیں گرے گا, یوں بھی نہیں گرتا, ڈپ اتنا کوئی نہیں ہوتا, پھسلن ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے حقیقت ہے دنیا کی کمپیئر ٹو جنت کے. تو بیسکلی دیکھیے تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتا دیا کہ انجام کے لحاظ سے کہ جو اہل ایمان ہوں گے تو وہ ان نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے. جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ وہ نعمتیں عظیم بھی ہیں, ایور لاسٹنگ بھی ہیں, اور نافرمان جو ہے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. اب یہاں پہ ایک حقیقت ہے جس سے کچھ مثالوں سے میں آپ کے سامنے بات کو سمجھاؤں گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, جو یہ حقیقت ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا, اور ایک وہ شخص ہے جو کہ دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور وہ اللہ کے وعدے پہ نہیں زندگی گزارتا, آخرت کو فوکس کر کے زندگی نہیں گزارتا ہے, دنیا کو فوکس کر کے زندگی گزارتا ہے, تو وہ دونوں آخرت کے دن برابر نہیں ہوں گے. یہ ایک فیکٹ ہے. اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دیا کہ یہ تو جو اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہ جانے والی ہے. تو اس میں کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا جنت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں کی جو کوالٹی ہے اور وہاں کی نعمتوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہر لحاظ سے دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہے, کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی. یاد رکھیں یہ پہلا پوائنٹ ہے. پھر یہ کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایور لاسٹنگ ہے, بالکل بھی ہر نعمت جو ہے وہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے, کمپیئر ٹو دنیا کی ہر نعمت فانی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ گھر ہے, آسائشیں ہیں, نعمتیں ہیں, تو یہ تمام چیزوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی سب کی ایک ایکسپائری ہے. تو یا تو یہ باہم ختم ہو جاتی ہیں, یعنی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں, کچھ نعمتیں ایسی ہمارے پاس ہوتی ہیں, اور کچھ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نصیب ہی نہیں ہوتی, ہوتے ہوئے بھی نصیب نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو آپ کے پاس نعمت ہے وہ ختم ہو گئی نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے لیے, آپ نے ایک سال اس کو پہنا, بہت پہنا, کیا ہوا, پھٹ گئے, کلر فیڈ ہو گیا, بٹنز ٹوٹ گئے, کہیں سے تھوڑے بہت جل گئے, کہیں سے پھٹ گئے, تو وہ تو خود ہی کپڑے ختم ہو گئے نا, آپ نے کسی کو دے دلا دیے, ختم ہو گئی بات. چلیں آپ کو نصیب تو ہو گیا نا, ایک سال پہن تو لیا. ایک تو یہ نعمت ہے, یہ معاملہ ہے. حالانکہ یہ بھی کوئی اچھا معاملہ تو نہیں ہوا نا, ختم تو ہو گیا نا. جنت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی. سیکنڈ جو چیز ہے نا, یہ چیز ہم تھوڑا سمجھیں, یہاں بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی جو ہے اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اینگل تھا دنیا کا. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم بے ثباتی, آپ سمجھتے ہیں نا, ختم ہونے والی چیز. تو اس میں ایک تو کیا ہے, نمبر 1 کہ ختم ہو گئی چیز. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ کیا ہے, نصیب نہ ہونا, نصیب ہی نہ ہونا. اب اس کو میں آپ کو نا مثالوں سے بات سمجھاتی ہوں کہ مراد کیا ہے. یعنی جس دنیا کے پیچھے ہم مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں نا, تو اس کی اب مثال کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اچھا پھر ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا نا نصیب نہیں ہوا, اور بھی 1-2 فیکٹرز ہیں. میں پہلے سوچی تھی اس کو کمپلیٹ کر لوں لیکن میں لکھتی جاتی ہوں نا. تیسری چیز ایک اور کیا ہے, کوئی نقصان ہو گیا. جی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اور اینگل ہے نا, کوئی نقصان انسان کا ہو گیا.
اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے بے برکتی. یہ اس کا جیسے یہ تو کوئی نعمت کے لیے میں ختم کر رہی ہوں نا, پیسے میں بعض اگر بے برکتی ہو تو وہ بھی جو ہے نا ایونچولی ختم ہو جاتا ہے, جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی نا, تو ان میں کیا معاملہ ہے کہ جیسے ایک تو ہم اوپر سے ہم نے بات شروع کی ہے نا کہ یا تو وہ ختم ہو گئی, یا پیسہ تھا تو بے برکت, کیونکہ اللہ کی راہ میں نہیں دیا تو بے برکت پیسہ تھا جلدی ختم ہو گیا. اس کے بعد نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ رکھا ہوا تھا, آپ نے ابھی سیٹ لیا, اللہ نہ کرے کسی نے سیٹ لیا, 1 سال بھی یوز نہیں کیا, ڈکیٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. گاڑی نہیں خریدی, گاڑی ابھی روڈ پہ نکالی, چھوٹا موٹا ہی صحیح, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈینٹ لگ گیا, نقصان ہوا نا. ایک تو یہ معاملہ ہے, یعنی میں آپ کو دنیا کی بے ثباتی بتا رہی ہوں کہ کس طرح بے ثباتی ہے. اب جو میں چیز آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ نصیب ہی نہ ہونا, اس سے تو اللہ ہی بچائے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ لیڈی ڈائنا کو دیکھیں, ایک شخصیات کی مثال آپ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کتنا کچھ اپنی ڈائمنڈ کی جولری اور سیٹس اور کیا کچھ چھوڑ کے گئی نا. اور اس کے جانے کے بعد اگر آپ نوٹ کیجئے, اس کا جو محل ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کس محل میں وہ رہتی تھی, پیچھے محل بھی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, بڑی بڑی شوفر ڈریون گاڑیاں بھی چھوڑ دی, اولاد بھی چھوڑ دی, اتنا نام اور جس کو کہتے ہیں نا پیسہ, وہ سب بھی چھوڑ دیا, ٹائٹل چھوڑا ہے پیچھے. ٹائٹل لیڈی ڈائنا کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے پرنسس کا, سب کچھ چھوڑ گئی نا. تو اب کیا ہوا کہ آگے جو اب مثال کے طور پہ اس کی بہو آئی ہے کیٹ, تو اب جو رنگ ڈائمنڈ کی جو کبھی ہم نے تصویریں ڈائنا کی دیکھی تھی, اب وہ پہن رہی ہے وہ رنگ, وہ ان ڈائمنڈز کے آپ کبھی اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ وہی سیٹ سارے بہو اس کی پہن رہی ہے. تو کتنے دن اس کو یہ محل نصیب ہوا اور کتنے دن اس کو یہ رنگ اس کے کام آئی. آخر تو پیچھے چھوڑ گئی نا, نصیب نہیں ہوا, اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا 70-80 سال جیتی تو ہم کہتے ہیں نا اسے نصیب ہوا, وہ تو اپنے حساب سے ایک ینگ ایج مری ہے. آپ کچھ بھی کہیں ماننا پڑے, ینگ ہم یہ نہیں, ٹین ایجر نہیں کہتے, مطلب بہرحال ایک جوانی کی عمر میں وہ چلی گئی, تو کتنا نصیب ہوا اس کو, نہیں ہوا نا. پھر آپ اس طرح سے دیکھیے کہ میں آپ کو پولیٹیکل فگرز کے نام اس لیے دے رہی ہوں, اس وقت ہم یہ بات نہ سمجھیے کہ ہم کوئی برائی کے سینس میں کر رہے ہیں نا, بس آپ فیکٹ پہ رہیں. اب جیسے بے نظیر ہے, ان کے بارے میں سنا تھا نا, ان کا سرے محل ہے, ٹھیک ہے, نصیب ہوا ان کو, ایک دن بھی وہ اس محل میں نہیں رہ سکی. آج تک اس کی گونج ہے اور اس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ سرے محل, تصویریں ہم سب نے دیکھی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھی نہیں, میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو سارے محل ہے وہ, سرے محل پورا کاسل ہے. رہنا نصیب ہوا, ایک دن بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ابھی بالکل لیٹسٹ مثال ہے, جو ہمارے ابھی پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو کلثوم نواز ہیں, ان کا بیچاری کا کیا حال ہے, کینسر پیشنٹ ہے نا. لندن کے ایک ہاسپٹل میں ایک موت اور زندگی کی کشمکش میں وہ عورت مبتلا ہے, ٹھیک, پیسہ بہت ہے نا, لندن میں اپارٹمنٹس بھی ہیں, بہت پیسہ ہے سننے میں جو آتا ہے, نصیب ہو رہا ہے اس بیچاری کو, وہ تو ڈیتھ بیڈ پر اس وقت ہے نا, وہ تو زندگی بچ جائے بہت بڑی بات ہے. اور اگر ریکور ہو بھی جائیں تو کینسر جیسے پیشنٹ کا دنیا کے ہیروں سے اور بڑے بڑے محلوں سے اور بڑے بڑے گھروں سے کیا ناتا, کیا انٹرسٹ. تو یہ آپ نے دیکھا نا, اس وقت ہم یہ نہیں بات کر رہے کس کا پیسہ کہاں سے کیا, میں یہ نہیں, ہم ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ میں آپ کو مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اور اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں مراد یہ کہ نصیب نہیں ہوتی ہیں ان کو دنیا کی, کیونکہ یہ فلیٹنگ ہے. یہ میں نے جو آپ کو 3-4 یہ چیزیں بتائی نا, ایونچولی انجام جو ہے نا دنیا کی نعمتوں کا, دنیا کی چیزوں کا یہی ہے. اس کے بعد اسی بات کو ایک حدیث سے ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, حالانکہ تیرے مال میں تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو تو نے کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر پرانا کر دیا, یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. ایسے مسلم نے روایت کی. دوسروں کے لیے کس کے لیے چھوڑے گا آدمی؟ وارثوں کے لیے. تو کتنا ہے ہمارا مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت انویسٹمنٹ بینک میں پہنچا دیا, باقی سب پیچھے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. اور یہ بالکل میں آپ کو ایک سچا واقعہ آپ کو بتاؤں گی کہ ایک صاحبہ جو ہے ان کا یہ معاملہ تھا. کسی نے بتایا جو قرآن کے پڑھانے کی لائن میں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ان سے وہ اکثر کہتی رہتی تھی کہ آپ آئیں قرآن کا کورس کر لیں.
تو انہوں نے کہا, پہلے تو انہوں نے جواب دیا اس کا کہ میرا گھر جو ہے بن رہا ہے, یہیں پر کہیں بن رہا ہے میرا, تو میں اس کی کنسٹرکشن میں بہت بزی رہتی ہوں, تو ابھی میں نہیں آ سکتی نا, میری طرف سے معذرت ہے, میں ابھی تو نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ کا جب گھر بن جائے گا تب آپ آ جائیے گا. انہوں نے کہا جب بن جائے گا پھر آپ مجھے یاد دلائیے گا. اس کے بعد گھر بن گیا, انہوں نے دوبارہ سے, ان کو فرینڈ تھی ظاہر ان کی, تو ان سے رجوع کیا, ان سے کہا کہ چلیں اب آپ کا گھر بن گیا الحمدللہ, اب آپ آ جائیے قرآن کے کورس میں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو پتا نہیں, اب تو رینوویشن سٹارٹ ہوئی ہے, اور رینوویشن میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی جو ساری چیزیں اس میں لگانی ہے, گھر میں کچھ رینوویٹ کر رہے ہیں اور کچھ اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, اور پردے لگانے ہیں, اور گھر کو سیٹ کرنا ہے, سارے نیا گھر ہے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں نا, ہر چیز نئی, پردے, صوفے, سیٹنگ ویٹنگ, اس کی آرائش جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو مجھے اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اور نے کہا آپ سمجھے کہ میں سمجھی تھی کہ گھر بنانا آسان کام ہے, یہ تو جو اس کو ڈیکوریٹ کرنا زیادہ مشکل کام ہے, اس میں مجھے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ آئیے گا. انہوں نے کہا ہاں چلیں پھر دیکھیں گے, ابھی تو میں اس میں بزی ہوں. انہوں نے ان کے بارے میں یہ بتایا, اس واقعے کے بارے میں, کہ اس گھر میں شفٹنگ سے 3 سے 4 دن پہلے ان صاحبہ کی ڈیتھ ہوگی, 3 سے 4 دن پہلے. اور کہتی ہیں کہ انہوں نے کس ارمان سے, کیونکہ گھر آپ کو پتا ہے 3 دن رہ جائیں تو وہ تو بالکل تیار ہوتا ہے گھر نا, تبھی آدمی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بتا رہی تھی کہ کس ارمان سے انہوں نے ایک ایک کمرے کے پردے جو ہے پسند کیے تھے, چھوٹی چھوٹی جو مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا, جو عورتیں بڑی جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے, تو آپ کو پتا ہے نا وہ ایک ایک چیزیں دیکھتی ہیں کہ پردے کا پینل, اور چھوٹی سی پائپیں, اور چھوٹی سی کہیں بیل, اور جو نہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے, تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کو سیٹ کیا تھا. لیکن 3 یا 4 دن پہلے, جو بھی اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی, تو آپ مجھے بتائیے نصیب ہوا ان کو؟ نہیں ہوا. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کا تو یہ معاملہ ہے. تو اگر اللہ کوئی نعمت دینا تو پہلے تو جو دعا کی نعمت کا شکر ادا کریں, اس کے بعد ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نصیب بھی کر دے اس نعمت کو, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے بھی. کوئی بھی آپ کو خوشخبری ملتی ہے نا, کوئی گاڑی آپ کی آتی ہے, کوئی بچی کی کہیں رشتہ طے ہوتا ہے, کوئی آپ کو بہت کہیں سے پیسے ملتے ہیں, آپ کو اپنے بچی کے شادی کے لیے سیٹ خریدتی ہیں, آپ کو فیوچر کا نہیں پتا. ساتھ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو نصیب بھی ہو جائے, مجھے بھی یہ خوشی نصیب ہو. تو یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہے دنیا کی زندگی کا, جس طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 62 سے لے کر اور 67 تک دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَتْ شُرَكَاؤُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کے جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے, یا قول جن پر چشمہ ہوگا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا, انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے, اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے, کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں وہ لوگ جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے, وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آیات تو کافی ہو گئی ہیں لیکن اس میں مضمون جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, تو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے اور ہم پہلے اس کو کر چکے ہیں جا بجا مقامات پہ. بات یہ کیا کی جا رہی ہے, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگ بلا لو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم نے دنیا میں میرے
برابر مقام دیا ہوا تھا. مثال کے طور پہ تم غوث پاک کو بلا لو، داتا گنج بخش کو بلا لو، جیزس کو بلا لو، جیسے مختلف یہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں نا، تو کیا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں کہ واقعی وہ اس دن پکاریں گے اپنے بڑوں کو. آپ سمجھ گئے نا، اپنے لیڈرز کو، اپنے بڑوں کو جن کو انہوں نے بت بنا کے رکھا تھا، تو مگر وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کہیں سے بھی کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، پن پوائنٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم نے دنیا میں میری الوہیت میں برابر قرار دیا تھا. الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وننس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو اس بات ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے آگے تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے. تو آج جب تمہیں میرا عذاب درپیش ہے تو کہاں ہیں تمہارے یہ سارے شریک نا؟ آج ہی کیوں نہیں آ رہے تمہاری مدد کے لیے؟ تو جیسے اس طرح کے مضامین مختلف آیات میں بھی بیان کیے گئے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 94 میں بھی آتا ہے، تم یقیناً ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور ہم نے تم کو جو عطا کیا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے. ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی یہ فرمایا کہ تمہارے وہ آج سفارشی نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے دنیا میں تم ان کے آگے ماتھے ٹیکا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین میں پہلے تو ہم اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں کہ جب بھی آپ دین میں کسی کو فالو کریں تو یہ محتاط رہیں اور یہ دیکھیں کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. یا میں شرک میں ملوث تو نہیں ہوں، یا میں بدعات میں ملوث تو نہیں ہوں. قرآن اور سنت سے آپ کو اگر کوئی جوڑ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی ذات کا بندہ بنا رہا ہے یا سنت سے دور لے جا کر اور اس طرح کے جو دنیاوی بت ہیں ان کا آپ کو قصیدے پڑھوا رہا ہے، یا یہ کہ مزاروں میں ماتھے ٹیکنے کے مشورے دے رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے دین کا دشمن ہے اور آپ کے آخرت کا بھی دشمن ہے. یہیں سے بات کو انسان کو سمجھ لینا چاہیے. یا جو حدیث میں شک و شبہات پیدا کر رہا ہے، منکرین حدیث کا جو ایک فرقہ موجود ہے، اور وہ کہ میں اصل دین آپ کو بتاتا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں کہ جو کہ دین میں کمپرومائز کر کے احکامات بتاتے ہیں کہ سود بھی حلال کر دیتے ہیں، نماز بھی کہتے ہیں بس فرض پڑھ لو، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وطر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نوافل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شراب کو بھی حلال کر دیتے ہیں، پکچرز کو بھی حلال کر دیتے ہیں، تصویریں یعنی کھینچنے کو یا دیکھنے کو، میوزک بھی حلال ہے. تو لوگوں کو اس طرح کا جو ورژن دین کا ہوتا ہے نا وہ بڑا پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں واہ بھائی یہ تو بڑی اچھا ورژن ہے، بڑی آسانیاں ہیں. تو یہ ہم اپنی من پسند چاہا دین انسان لے لیتا ہے. تو ایک تو پہلی بات ہم یہ دیکھیں کہ ہم فالوور کس کے ہیں، کس کو فالو ہم کر رہے ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اس دن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ حشر، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دن جو لیڈرز ہیں اور جو فالوورز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اور لیڈرز نے پہلے تو یہ بات مانا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم تو خود بھی گمراہ تھے، آج ہمیں پتہ چلا اور ہم نے اپنے ساتھ ان کو بھی گمراہ کیا، لیکن آج ہم ان سے بری ہیں. کیا مراد ہے؟ یعنی آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کی برات نہیں کر سکتے، ہم ان کو اس عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے. اور دراصل بات کیا ہے، انہوں نے لیڈرز نے اپنے فالوورز کے بارے میں کہا کہ ہم نے کوئی ان کے اوپر زبردستی تو نہیں کی تھی، یہ تو ان کی اپنی ذمہ داری تھی، یہ خود دراصل نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، ہمارا کوئی ان کے اوپر جبر نہیں تھا. انہوں نے خود جو ہے یہ گمراہی اختیار کی، خود انہوں نے جو ہے نا ماتھے ٹیکے جا کے، مثال کے طور پہ قبر والوں کے. تو آج جو ہے ہم ان سے بیزار ہیں، آج ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اس دن لیڈرز اور فالوورز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اب آپ اس کو لیڈرز اور فالوورز کہہ لیجئے، آپ اس کو عابد اور معبود کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. یہ جو کیٹیگری ہے نا یہ بھی جاننا ضروری ہے، مختلف یہ کیٹیگریز ہیں. کن کن کے جھگڑے آپس میں ہوں گے؟ لیڈرز، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عابد اور معبود، ٹھیک ہے. عابد کون ہوتا ہے؟ یا آپ اس کو میں یوں بھی بتا دیتی ہوں، آپ ایسے بھی سمجھ لیں، پیر اور یہ مرید. تو یہ ٹھیک ہے، یہ مطلب عابد اگر آپ سمجھیں نا کہ عبادت کرنے والا اس کو عابد کہتے ہیں نا، اور جس کی کرتا ہے وہ کون ہے؟ معبود، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ لیں بت اور پجاری، ٹھیک ہے. یہ سب ہیں
جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ سب لوگ آپس میں، کیونکہ صرف لیڈرز اور فالوورز نہیں ہیں یہاں پہ، یہ سب لوگ ہیں اس میں نا، ہر طرح کی، مطلب آپ اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتی ہیں کہ بعض لیڈرز جو ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان کو جو ہے گناہوں کی دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں، جھوٹ بلوا کے، جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ دیکھیے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہمارا ہے، تو آج جو ان کے لیڈرز کے فالوورز ہیں وہ میڈیا پہ یا نیوز میں چینلز میں آ کے اپنے لیڈر کو جھوٹی سچی باتوں سے سپورٹ کر رہے ہیں نا، ہر جھوٹی سچی بات، بڑے کبیرہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے لیڈرز کے لیے، ان کی تعریفوں میں کبیرہ جو جھوٹ بول کے اور ان کو سپورٹ کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں نا، تو وہ سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن کی بات کریں، قرآن تو ایکسکلوسیولی اس وقت نا ان کا بتوں کا، اگر آپ پاس میں جائیں تو بتوں کا ذکر ہے، آج پریزنٹ بات کریں پیری فقیری کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک اور قبر والے، ایک چیز اور ہے، اس کو بھی چاہے دیکھیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، اور یہاں کیا آئے گا؟ نہیں، مجاور تو وہ ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں نا، نہیں وہ تو جو ہے نا، ہاں شاباش، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا مجاور، تو وہ ہوتے ہیں جو مزاروں میں بیٹھتے ہیں، مطلب دے آر دا ہیڈز، لائک ایڈمن ہوتی ہے، وہ ایڈمن جیسے ہم کہیں کسی ادارے کی کوئی ایڈمن ہے، تو وہ تو مجاور ایڈمن ہوتے ہیں، وہ تو سارا نظام چلاتے ہیں نا درگاہوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی تو بات آج کے زمن میں یہ ہو رہی ہے، اور ویسے جو ہے وہ بت اور پجاری کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ آج کیونکہ لیٹسٹ آپ اس میں دیکھیں تو یہ بھی لیڈرز اور فالوورز بھی اس کے اندر آئیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں، مزید جیسے جیسے آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں، جو اب آپ ان سب کیٹیگریز کو دیکھ لیجئے، میں ان کو کبھی لیڈر کہوں گی، کبھی جو ہے وہ بت پرست کہوں گی، جو بھی بات سے آپ سمجھے، تو وہ آپس میں جب بات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں اس کام سے نہیں لگایا نا، تم انکار کر دیتے، تمہارا اصل میں خود نفس کا معاملہ تھا، تمہیں خود یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں تو تم نے آگے بڑھ کے یہ کیا، آج ہمیں بلیم گیم ہمارے ساتھ نہیں کھیلو۔ اور دوسری بات یہ کہ بار بار یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائیں گے کہ دنیا میں جیسے یہ تمہاری مدد کرتے تھے، یا اگر کرتے تھے تمہیں اس بات کا بھروسہ تھا، تو یہ بتاؤ آج یہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ دنیا میں اگر تمہارا بھروسہ اس بات کے اوپر تھا، جیسے ہم لوگوں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم نے اپنے ان کو قبر والوں کو یا اپنے بتوں کو ہم نے ناراض کر دیا، اب ہم پہ مصیبت آئے گی، کفار کہتے تھے نا، کل ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب جو عذاب دیکھیں گے جب یہ دونوں، آپ سمجھ لیے لیڈرز اینڈ فالوورز، تو وہ یہ آرزو کریں گے کاش دنیا میں ہم ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو یہ حشر سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن اس دن کا ریگریٹ، اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف آیت نمبر 52-53 میں آتا ہے کہ اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکارو اپنے شریکوں کو جو دنیا میں جن سے تم نے بڑا لا لگائی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی پکارنے کے باوجود ان کا جو لیڈر ہے وہ جواب نہیں دے گا۔ ان کا جو یہاں سے آپ یہ پوری لسٹ دیکھ لیں، معبود، پیر، بت اور یہ قبر والے، کوئی بھی جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلاکت کا سامان کر دیں گے دونوں کے لیے۔ تو یہاں پہ وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کریں گے، ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ اتنی جلدی ان کا فیصلہ، یہ جلدی نہیں تھا، ان کے پاس پوری دنیا میں عمر موجود تھی، ٹھیک ٹھاک ان کے پاس وقت موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، پھر آخری پیغمبر بھیجے، آخری کتاب بھیجی جو کہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اس کے بعد آج آپ دیکھیے دور رسالت ختم ہو گیا، کار رسالت باقی ہے، آج بھی انسان اگر ہدایت کا سامان ڈھونڈنا چاہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب انہوں نے ہر طرح سے دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، کل ہم نے جو پڑھا تھا نا ہدایت کا کانسیپٹ، کہ جب ہر طرح سے انسان دعوت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہو جاتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، پھر تو ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حد یہ ہوگی کہ جب یہ قبر میں جائیں گے، تو آپ کو میں پہلے بھی جیسے حدیث سے بتا چکی ہوں کہ قبر میں جا کے جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، تو وہ کیا کہے گا، لا ادری، ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا،
ہاں ہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں او او او، خوف زدہ ہو کے کہنا، تو عربک میں کہتے ہیں ہاں ہاں، لادری لادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو اسی طرح سے قبر میں بھی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا جواب دیں وہ، یعنی اللہ کو ہی نہیں پہچانیں گے. اور قیامت والے دن بھی ان کو کوئی جواب ہی نہیں سوجے گا. جب اللہ تعالیٰ کہے گا نا بلاؤ بلاؤ اپنے شریکوں کو نا، وہ آج تمہاری مدد کریں، تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ ہر چیز ان سے اوجھل ہو جائے گی. ہر ان کی مدد والے جو دنیا میں بڑے بھروسے ایک دوسرے پہ انہوں نے کیے ہوئے تھے، اور اگر آپ یوں دیکھیے تو یہ سب جو ہے یہ تو جھکے رہتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے. تو اس دن یہ بھی نہیں کوئی آگے بڑھیں گے نا کہ وہ کہیں ہمارے جو معبود کو جلایا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو ہم ہی آگے بڑھ کے بچا لیں. تو جب وہ ان سے مدد مانگیں گے تو وہ بھی ان کو مدد نہیں دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ٹوٹل خسارہ ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جس نے توبہ کر لی اور ایمان لیا ہے اور نیک عمل کیا، اسی سے توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والا ہے. یعنی آخری میں یہ پتا چلا کہ ان سب کو تو یقین ہو جائے گا ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یا ان کے فرمان کو بلند رکھا تو اس دن ان کا انجام بہت اچھا ہوگا اور فلاح انہیں کو نصیب ہوگی. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ فلاح ایسی کامیابی ہے جو کہ دنیا میں کی بات نہیں کی جاتی ہے، صرف آخرت کی بات ہے. تو یہاں بتا دیا کہ فلاح ان کو نصیب ہوگی جو کسی قسم کے شرک میں انوالو نہیں ہوئے تھے، یہ جو اوپر جیسے ہم نے مینشن کیا نا. اور آپ کو ایک دفعہ میں نے ایک آیت بھی بتائی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ آخرت میں تمام دوستیاں کٹ جائیں گی سوائے متقین کے. متقین کی دوستی قائم رہے گی آخرت تک. وجہ کیا ہے کہ وہ حق پر یکجا تھے، تو ان کی نہ دنیا میں لڑائی ہوئی اس بات کے اوپر، ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے. اور جب وہ آخرت میں جا کے اچھا انجام دیکھیں گے تو وہ تو ایک دوسرے کو حق کریں گے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں گے کہ تمہاری وجہ سے، مثال کے طور پہ تم فلاں ہمیں قرآن کے کورس میں لے آیا، فلاں کی وجہ سے ہم قرآن کے کورس میں آ گئے، تمہاری وجہ سے ہم نے دین سے ہم جڑ گئے، یا تمہاری وجہ سے ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تمہاری وجہ سے چلو تم نے اتنا کا ہم نے حج کر لیا. تو متقین جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے خوشی سے. تو واحد متقین کی دوستی ہے جو ختم نہیں ہوگی. اور آپ کمپیئر کر لیجئے، ابھی آپ یہ کمپیئر کیجئے اس دشمنی سے جو آخرت میں ان کے درمیان قائم ہوگی، اور آپ کمپیئر کیجئے متقین کی دوستی سے جو آخرت میں قائم ہوگی. بالکل کانٹری انجام ہے، بالکل کانٹری. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا متقین کے بارے میں آگے جنت میں کیا آتا ہے کہ مسجدوں میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی، ہے نا، یہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو کیا مطلب وہ کون لوگ ہیں؟ سب آپس میں متقین ہیں، ان کا یہ انجام ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جنت میں آپ کو معلوم ہے نا، کہتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی کوئی کینہ بھی ہوگا وہ نکال کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا ہوگا. کس بات پہ کمپلین کرے گا؟ کیونکہ وہ تو لائک مائنڈیڈ تھے نا، وہ دنیا میں بھی ایک ہی کانسیپٹ پہ تھے، اور وہاں بھی جا کے وہ ایک ہی شرک وہ دنیا میں بھی نہیں کرتے تھے. تو اسی بنا پہ تو وہ سب مل کے جنت میں گئے نا. تو وہاں بھی وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے، اور وہاں بھی آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں ہم نے شرک نہیں کیا. آپ کو قرآن میں آیت بھی پتہ ہے نا جس میں وہ انسان جب اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے کہ میں نے اس کے کہنے میں نہیں آیا، ورنہ آج میں بھی یہ جہنم کی گہرائی میں موجود ہوتا. تو اس نے اس کو دوست ہی نہیں بنایا تھا نا، چھوڑ دیا تھا ایسی صحبت کو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مکمل طور پہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ نظام دنیا میں بناتا ہے. اور یہاں پر اصل میں شرک کا ٹوٹل نیگیشن ہے، کیونکہ پچھلی آیات شرک کے حوالے سے ہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل مختار ہے، اور مشرکین نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق میں سے بت بنا لیے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بت بنا لیا تھا اور پتھر کے بت بنا لیے تھے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں، جیسا بھی آپ لسٹ اپنے ذہن میں رکھیے، ان کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کمپیئر اگر کیا جائے تو ان کا کیا اختیار ہے؟ ایبسلوٹ پار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں تمام اختیار رکھا ہوا ہے. اور اگر لوگوں نے دنیا میں
مشکل کشا، گنج بخش، غوث پاک، یہ تمام اختیارات اللہ کے کسی انسان کو یہ کوالٹیز یا اختیارات دینے کی کوشش کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اس سے بھاری نقصان وہ اپنا کبھی کر نہیں سکتا تھا. اور دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے. تو اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نبوت جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی مگر میں ریمائنڈ آج دوبارہ کر لیتے ہیں ہم اس کو، کہ نبوت جو ہے وہ ہاں یہی والی بات ہم کر رہے ہیں کہ نبوت وحبی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو سمجھاؤں گی. نبوت ٹھیک ہے، کسبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہوں چنتا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، سارے جتنے بھی انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہبی ہے. وہبی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کی دین ہے. آپ یوں سمجھیں، کسب ہی نہیں ہے. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمانا. اگر آج کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ میں بہت نیک بن جاؤں، میں بہت اللہ کی اطاعت کروں اور میں کوشش کروں کہ مجھے اللہ نعوذ باللہ نبی کے لیے چن لے، تو نہیں، امپاسبل. کسب نہیں کر سکتا انسان. جس کو اللہ نے چاہا ہے پیغمبر بنایا، جس کو اللہ نے چاہا رسول بنایا، کچھ کو پیغمبر رسول دونوں بنایا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. یہ سب اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی نبی نے خود یہ کام کیا ہی نہیں، خواہش کا اظہار کیا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، ان کو نبوت مل گئی، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اگر کسی کے دل میں یہ لالچ ہوتی تو ہم اس بات کی بات یہ کرتے نا کہ یہ کسب ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے میں میڈیٹیٹ کرتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، ہرگز بھی نہیں پتا تھا، اتنا سا بھی اندازہ نہیں تھا. تو یہ بات جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پردہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہوں. یہ میری اپنی مرضی ہے، اس پہ کوئی مجھے کوشچن نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا. آیت نمبر 70 سے لے کے 72 تک دیکھتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اچھا یہاں پہ آیت نمبر 61 دیکھ لیتے ہیں. وہ ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون. ٹھیک ہے، 69 رہ گئی تھی نا، تو یہاں سے کرتے ہیں ترجمہ اب اس کا 69 سے کہ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ تو آیت نمبر 69 جو رہ گئی تھی اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یعنی مراد یہ کہ جو بھی لوگ شرک کر رہے ہیں اگر وہ دل میں چاہے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں یا وہ ظاہری طور پہ کسی بتوں کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. بعض دل میں بھی تو ہمارے بت رہتے ہیں نا، بعض دفعہ ہم لوگوں کو بھی بت بنا کے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں اللہ کا کام کر لیا اللہ کی پسند کا تو لوگ کیا کہیں گے. تو آیت نمبر 69 میں اس طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، جو تو بتوں کے آگے جھکتے ہیں ان کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ دلوں میں بھی بت چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں اور ان کی بھی اس لحاظ سے پکڑ ہوگی کہ تم نے کیوں انسانوں کے پیچھے اللہ کے پیغام کو پیچھے ڈالا. اس کے بعد جو بات اگلی آ رہی ہے یہاں پہ اس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے، رات کا ذکر ہے نا.
پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی، جیسے ہم نے یہاں بات کی، عبادت کا مستحق نہیں ہے. ہم جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یعنی جیسے ہم نے یہ ساری جو شرک کے حوالے سے جو کچھ بھی یہاں بات آیت نمبر 70 سے بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اور ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی دنیا میں کرو بالآخر کیا بات یہاں پہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. تم کتنا بھی دنیا میں کہیں پہ چھپ کے گناہ کر لو، تم کتنا بھی دنیا میں مزے کر لو، اور کتنا بھی تم جوانی انجوائے کر لو، کتنا بھی بڑھاپا انجوائے کر لو، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آنا ہے جو ہم سب کو لوٹ کے اسی رب کے پاس جانا ہے جس کی تم دیکھ لو کہ دنیا میں تم نے کتنی حمد کی تھی اور کتنی تم نے اطاعت اختیار کی تھی. اور بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کا جیسے ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ جب ہم اگر ہمارے اندر عادت ہونا کہ ہم اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریفیں کریں، تو ایسے لوگوں کے اندر سے میں نکل جاتی ہے. میں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، ایریگنس یا تکبر، یہ نکل جاتا ہے جب آپ اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں. اور جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا آپ سمجھ لیجئے ایک گڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود اللہ کی اطاعت کرنے کا جی چاہتا ہے، دوڑ دوڑ کے آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کی ایک ریلیشن شپ بن جائے گی نا. اگر کسی انسان کی بھی آپ بہت تعریف کریں تو آپ کے دل میں آہستہ آہستہ اس کی عزت بن جائے گی نا. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری حمد اللہ کے لیے، تو اگر تم اس کی تعریف کرو گے، اگر تم اس کا ذکر کرتے رہو گے، ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور اطاعت سے بھی کیا جاتا ہے، تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں آئے گی، تم اتنی اطاعت اللہ کی کرو گے. اور اس کے وائس ورثہ، اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ پھر اپنی ذات کو عرفہ سمجھے گا. وہ کہے گا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، سارا تعریف میری ہے. اپنے ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، یہ شعر ہے نا. تو یہ ان لوگوں کے اوپر صادر آتا ہے کہ جن کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ نعمت میں تو ہوں اتنا اچھا اس لیے اللہ نے مجھے دی، فلاں نعمت یہ تو میرا کمال ہے. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی سے شکر مائنس ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بات میں آپ کی کوئی چھوٹی تعریف کرے، بات پر بڑی بات پہ تعریف کرے، ایک ہی بات کیا کریں، الحمدللہ. ہر صورت میں اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں، اور اس سے بڑھ کے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور مختلف قسم کے جو اذکار ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی سے لو لگانا، اللہ ہی سے اپنا تعلق رکھنا. تو اس کے طرف یہ اشارہ کیا گیا پہلی کچھ آیات میں. پھر 71 اور 72 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رات اور دن کا ایک روٹیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم سونے لگتے ہیں تو تب بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم باسمک اموت و احیا. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تب بھی ہمیں دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو دونوں وقتوں میں دعا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے دراصل، اور ہمیں بہت بڑی نعمت کے بارے میں بتایا. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم قانون شریعت کی تم کیا بات کرتے ہو نا. یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ نے جو قرآن میں قانون بنائے ہیں، شریعت دی ہے، تو بھئی ہم سے نہیں ہوتا عمل. تو اس بات پہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تم ذرا قانون جو کائنات ہے اس کو دیکھو. صبح اور رات کا آنا جانا دیکھو، پہاڑ دیکھو، چشمے دیکھو، بارش کا نظام دیکھو، برف کا نظام دیکھو، اولے دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین دیکھو اور پھول دیکھو. تو جب تم یہ تمام چیزیں دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنی پرفیکٹ اللہ نے بنائی. اور ہر ایک اپنے وقت میں پھول ہیں تو پھول کو پتہ ہے یہ بہار کا موسم ہے، سارا آپ دیکھیں کہ شہر جو ہے پھولوں سے بھر جائے گا. اگر سردیاں ہیں تو پتہ ہے، یعنی ایک کائنات کو پتہ ہے کہ اب سردی کا موسم ہے تو کچھ علاقوں میں برف گرے گی، اولے گریں گے، یا ٹھنڈ کا موسم ہوگا. تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ اگر یہ آج کل مہینہ جو چل رہا ہے، ہم جیسے کہیں فیبروری، تو آج لو چلنے لگے، ٹھیک ہے نا، یا جنوری میں لو چلنے لگے. ایسا نہیں ہوتا. جو نظام اللہ نے بنا دیا، تو کائنات کے جو تمام آپ سمجھیے مظاہر ہیں تو وہ سب اللہ کے اوبیڈینٹ بنے ہوئے ہیں، فرما بردار بنے ہوئے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پرفیکٹ ہے تو اللہ کے احکامات کیسے امپرفیکٹ ہو سکتے ہیں. قرآن بھی ایسی پرفیکٹ ہے. ہر حکم جو قرآن میں موجود ہے، تم نہ کرو تو الگ بات ہے، تمہیں سمجھنا ہے تو الگ بات ہے، تمہارے لیے مشکل ہے تو الگ بات ہے،
ویسے اللہ تعالیٰ نے امپاسبل چیز نہیں بنائی. اگر امپاسبل ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر نہیں کرتا. اگر یہ چیز امپاسبل ہوتی تو سورج نہیں نکلتا. اگر اتنی مشکل کام ہوتا یہ تو سورج کہہ دیتا کہ میں تھک گیا یا مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سورج کبھی ایسا کہتا ہے جو اس کا کام ہے وہ انجام دے رہا ہے. تو یہی یہاں پر اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, طلوع ہوتا ہے, اسی طرح چاند کا معاملہ ہے, اسی طرح پوری دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. اب آیت نمبر 73 بھی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ساتھ تھوڑی رات اور دن کا جو فینومینا ہے اس کو تھوڑا دیکھیں گے. آیت نمبر 73 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب یہ آیت نمبر 72 73 ان دونوں کی تفسیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رات اور دن کا روٹیشن کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور واقعی ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنا کر, تاریک کر کے, اندھیرا کر کے ہمارے نروز کو سکون کر دیا, پیدا کر دیا اس کے اندر. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دن رات میں تیز سورج چمکتا رہتا تو رات کو ہمارا جو دماغ ہے وہ پرسکون نہیں ہوتا, نہ ہی ہم سو سکتے تھے. سونا کیوں ضروری ہے کہ سارا دن جو ہم تگ و دو کرتے ہیں, مثال کے طور پہ مرد جو محنت کرتے ہیں, رزق کماتے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ گھر میں کام کرتی ہیں, کچھ کم ان کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, تھکتے ہیں, کتنا کچھ ایک تھکن ہو جاتی ہے نا. آپ سمجھ لیجیے کہ 8-9 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اب ہم نے جو اتنا کام کیا تو ہمارے جسم کو آرام ملے. اور اگر اللہ نے یہ رات کا وقت نہ بنایا ہوتا تو ہم اگلے دن کے لیے جو ہے وہ تازہ دم نہیں ہو سکتے تھے, انرجی نہیں آ سکتی تھی. اگر کوئی انسان 24 آورز جگتا رہے تو آپ کو پتا ہے یہ تو انسومیا کی بیماری ہے, اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اگر کسی کو جاگنے کی بیماری ہو جائے دن اور رات میں تو وہ تو یعنی اس کا آخری جو ہوتا ہے نا اینڈ, وہ سوسائڈ کی شکل میں نکلتا ہے. ایسے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹارچرس ہے 24 گھنٹے کا جگنا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے رات بنائی. اگر یہ ہوتا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ رات کو کام کر رہے ہوتے اور کچھ لوگ جو ہے رات کو سو رہے ہوتے تو کیا ہوتا کہ ہم بظاہر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. جیسے دن میں ہے نا ہم سب اب کچھ پڑھانے والے ہیں, کچھ پڑھنے والے ہیں نا, ایسا نظام ہے. کچھ نیچے آپ دیکھیے کہ ایڈمن کے لوگ ہیں, کچھ چوکیدار ہیں, کوئی ڈرائیورز ہیں ہمارے, تو ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اب اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ دن میں سو رہے ہوں اور کچھ لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نظام کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے آدھے لوگ کہہ دیں کہ جی میں تو دن میں سوتی ہوں تو میں تو کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی, ٹھیک ہے, یا کوئی چوکیدار کہہ دے کہ میں رات کو آؤں گا, میں دن میں نہیں آ سکتا. تو پورا نظام آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اس نظام کا کیا ہوتا, درہم برہم ہو جاتا. اب ایک یونیفارمٹی ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ یہ صبح کا جو ٹائم ہے یہ ہمارا ایکٹیو ٹائم ہے. تو الحمدللہ تبھی آپ لوگ آئے ہیں. میں صرف آپ کی کیا مثال, آپ بچوں کی لے لیجئے, اسکول میں ٹیچر بھی آ رہی ہے, گارڈ بھی آ رہا ہے, پرنسپل بھی آ رہی ہیں, وائس پرنسپل بھی آ رہی ہیں, وینس بھی آ رہی ہیں, ڈرائیور بھی آ رہے ہیں, گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب ایک ٹائم پہ اٹھے ہوئے ہیں, صبح کا وقت ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اگر میں تمہیں دن نہ دوں یا رات نہ دوں تو تمہیں کون دے گا دن اور رات؟ تو یہ ہم کبھی نہیں اللہ کی نعمت سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی یونیفارمٹی کے ساتھ یہ انتظام کیا ہے. رات ہوتی ہے تو ایک جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے, اب رات ہو گئی, اب سب سکون سے سو جاؤ, ایک دوسرے کی نیند میں آپ خلل نہ ڈالو. تو یہ فطرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور تاکہ دن میں تم اچھی طرح اپنا کاروبار کرو, اپنی انرجی لگاؤ. دن میں روشنی اتنی بڑی نعمت ہے, اگر روشنی نہ ہو سورج کی ہم تو ٹکراتے ہی رہ جائیں نا ہر چیز سے. رات کا جیسا معاملہ ہوتا ہے, رات کو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی, آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. وجہ یہی ہے رات کو اتنا کام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں پہ لائٹ ہے کہیں نہیں. کراچی جیسے شہر میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ایریاز ایسے ہیں لائٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ سمجھ میں ہی نہیں. رات کو جاؤ اگر کبھی تو ڈر لگنے لگتا ہے, ایسے ڈیزرٹڈ سے ایریاز ہیں. تو بڑا یہ اللہ کا زبردست یہ نظام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ اگر یہ چاہے, مطلب کوئی تو تمہیں رات دے نہیں سکتا, اور اگر اللہ چاہے یہ نظام ختم کر کے تم پہ بس رات ہی مسلط کر دے تو یہی تمہارے لیے عذاب سے کم نہیں, یہ عذاب بن جائے گا تمہارے لیے, رو گے تم بیٹھ کے. لیکن آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس سے ہم نے اس کو نعمت سمجھا.
آج جو دن میں نکل کے ہم آ گئے ہیں، کتنوں نے ہم نے گھر میں مجھ سمیت کتنوں نے نکل کے یہ سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دن ہے اور سب ہمیں نظر آ رہا ہے، ڈرائیور بھی آ گیا ہے اور سب لوگ بھی، اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہوں گے، اللہ کا احسان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سو رہا ہوگا، ہے نا. کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے تو سوچا بھی نہیں. شاید گاڑی کو سوچ لیا ہو نعمت ہے، اور چیزیں سوچ لی ہو، لیکن دن اور رات کو تو ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے سورج نے نکلنا ہی ہے، کیا مطلب ہے چاند کو تو نکلنا ہی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، مطلب یہ کیا بات ہے. ایسے ہم اللہ پہ اپنا حق جماتے ہیں لٹرلی کہ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میں نہیں کرتا تو یہ میری رحمت ہے کہ میں تمہیں وقت کے حساب سے جو نعمت ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی نا، تو ہم جب اپنی اللہ کی حمد و ثنا میں یہ بھی انرجی میں آ جاتا ہے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں سارے دن میں. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی حمد کرو، تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیزیں جو نمازیں بھی ہماری رکھی ہیں نا، تو ہمارے انرجی والے ٹائموں میں زیادہ نماز ہے. بعد میں تو آپ دیکھیے مغرب کے بعد جیسے اب ہم دھیمے ہونے لگتے ہیں اور نیند کی طرف ہم جانے لگتے ہیں تو ایک ہی نماز ہے. وہ الگ بات ہے، کوئی تہجد پڑھے وہ تو نصیب کی بات ہے، آپ کے اوپر کمپلسری تو نہیں نا، نفل نماز ہے. تو واحد عشاء رہ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، باقی ساری نمازیں ایکٹیو ٹائم کے وقت ہیں. اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جیسے پہلی بات تو یہ کہ اس نعمت کی طرف توجہ ہم نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات دیکھیں کہ آج ہو کیا رہا ہے. رات کو جاگنا اور دن میں سونا یہ اللہ کی فطرت، بنائی بھی فطرت سے جنگ کے مترادف ہے. اور اس بیماری میں اگر آج آپ دیکھیں تو کیا بڑے، کیا بچے، کیا لڑکیاں، کیا عورتیں، ہر ایک اس بیماری میں مبتلا ہے. کس چیز کی بیماری؟ کہ دن میں دیر تک سونا اٹھنا اور رات کو دیر سے سونا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم فطرت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو صرف آپ گوگل پہ سرچ کر کے اور دیر سے سونے کے، آپ اگر رات کو دیر سے سونے کے اگر آپ نقصانات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل، میجورٹی لوگوں کا عمل قرآن کے جو احکامات ہیں، حدیث کے جو احکامات ہیں، اس کے برخلاف ہے. اور تبھی آپ دیکھیں کہ جو آج کے ٹین ایجرز ہیں، کالج اور یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں، ان کی تو صبح ہوتی ہے نا رات کو. بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ڈپریشن ریٹ، اینزائٹی ریٹ. آپ یہ بتائیے کہ پہلے کبھی سننے میں آتا تھا یونی کے بچے انہوں نے سوسائڈ کر لیا، کوئی بات تھی کبھی سننے کی؟ آج یہ عام ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو اسٹریس میں مبتلا کر لیا. ان کی باڈی جو ہے نا وہ اتنی ہائپر ہو جاتی ہے جگ جگ کے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ اور چیزیں دیکھیں کہ پھر سب کیا کہتے ہیں، پیرنٹس ہو گئے، بچے ہو گئے، نیند کی کمی کی شکایت کرتے ہیں. اب رات بھر جگ کے صبح یونی گئے تو وہاں جا کے کیا دماغ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، تعلیم میں پیچھے ہو گئے. اس کے بعد لیکن اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے. ہمارے یہاں کی شادیاں آپ دیکھ لیجئے، 11 یا 12 بجے تو کھانا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی یعنی آپ سمجھے کہ کیا اسٹمک کی حالت ہوتی ہے کہ جو انسان اگر 40 کراس کر گیا اس سے تو نہیں ہضم ہوگا اتنی لیٹ کھانا کھا کے اور پھر لیٹ جاؤ. کیونکہ گھر آ کے کیا مطلب 1 گھنٹہ کیا ٹہلیں گے رات کو 1 بجے آ کے؟ ظاہر ہے لیٹیں گے سب. اب جب لیٹیں گے تو کیا حشر ہوگا اس کھانے کا، مرغن کھانا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دیر سے سونے کی وجہ سے تہجد تو ایک خواب ہے ایسے لوگوں کے لیے. ایک ایسا خواب ہے جو کہ کبھی شرمندہ تعبیر جسے کہتے ہیں نا، مشکل ہی ہے کہ وہ کبھی پورا ہو. اور اگر فجر پڑھ لی تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ فجر بھی نصیب نہیں ہوتی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے فنکشنز ہو رہے ہیں، شادی کے فنکشن میں اور نمازیں، ایسے 2 چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا. اور پھر رمضان میں قیام اللیل وہ بھی نہیں، کیونکہ رات بھر شاپنگ کی ہے. 3 بجے آپ کو پتا ہے شاپنگ سینٹرز کھل جاتے ہیں. تو اس کے بعد 3 اور 4 بجے تک جب شاپنگ کرتے ہیں تو رات میں کون عبادت کرنے کے لیے اٹھتا ہے؟ وہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے. تو خوب رات کو جگتے ہیں، جگیں خوب رات کو. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب آپ جگیں رات کو تو یہ ایک نظام ہے انسان کی باڈی کا کہ جیسے آپ دن بھی جگ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا نا 4 بجے آپ کو چائے کی طلب ہونے لگتی ہے، 3 بجے آپ کو چائے کی طلب ہونے لگتی ہے جب آپ جگ رہے ہوتے ہیں نا. یا کچھ لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر بہت کھانے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں. کیوں؟ یہ جگنے کا نا ایک تقاضا آتا ہے جیسے باڈی کی طرف سے. تو اب وہ ہیلدی ایٹنگ تو اب وہ یہ بتاتے ہیں نا کہ جیسے آپ کو بھوک لگی اگر بریک فاسٹ کے بعد تو آپ نے ایک سیب کھا لیا، پھر آپ کو لگی تو آپ نے نٹس کھا لیے. تو اسمارٹ ایٹنگ تو یہ ہے، مقصد آپ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بات بتانا مقصود یہ ہے. تو اسی طرح جب آپ فطرت کے خلاف جا کے رات کو جگیں گے تو بھوک لگے گی. اور جب بھوک لگتی ہے تو اب انہوں نے کام آسان کر دیا ہے ڈیلیوریز نے.
گھر میں کھانا آ جاتا ہے من چاہا, پیسہ بھی بہت موجود ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو رات کو اس طرح کا جنک فوڈ جو کھاتے ہیں اس کے بعد اوبیسٹی اور 10 قسم کی بیماریاں اور موٹاپا اور ساری دنیا کی جو خرافات ہے وہ پیٹ میں جاتی ہے, اور اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیجئے عبادات میں بھی نکلتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب لیٹ اتنا اٹھتے ہیں, اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے, پھر ناشتے کو اسکپ کرتے ہیں, تو اگر اوور آل آپ دیکھیں تو اپنے ہیلتھ کو تباہ کرنے کے برابر یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن میں ذکر نہیں کیا, آپ چاہیں تو ان آیتوں کو یوں پڑھتی ہوئی چلی جائیں. اگر آپ غور و فکر نہیں کریں تو آپ کیا اللہ تعالیٰ بس کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں دن لا کے دے اور رات و دن کا نظام ہے, اور ہم کیا ہاں رات و دن ہے بس ختم ہو گئی بات. لیکن جب آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے رات و دن کا 3-4 آیات میں ذکر کیا تاکہ ہم اس سے کوئی سبق لیں, عقل لیں ہم چیزوں سے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو ہمیں اپنا ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نمازوں کے حساب سے اپنے سونے کے اوقات مقرر کیجیے. یہ نہ ہو کہ جیسے مثال کے طور پہ جو ہے عصر قضا ہو گئی سونے میں, مغرب قضا ہو گئی, سوتے اتنی دیر تک سوئے کہ مغرب ہی نکل گئی, جیسے سردیوں میں ایسا موسم ہوتا ہے نا. تو ہر چیز میں پرائیورٹی اپنی کیا رکھیے, نمازوں کی, اس کے حساب سے سونے کے اوقات آپ کے ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی. بالکل ایگزیکٹلی, بالکل بالکل آپ صحیح, بالکل چاند کو بنایا تو پھول بنایا کہ سکون, اور دن کو سورج بنایا تاکہ اس میں انرجی ہے, تپش ہے, اس میں روشنی ہے. تو یہ دونوں نظام ظاہر ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ہم لوگ کے لیے. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ اگر سارا دن جو ہے وہ جس طرح کوے بولتے رہتے ہیں اور چڑیاں, آپ دیکھیں ہمیں ان کی آواز نہیں بادر کرتی, وجہ کیا ہوتی ہے, شور بہت ہے نا. تو شور اچھا لگتا ہے, بلکہ صبح جب اٹھیں تو وہ چڑیا کی, اگر آپ کے یہاں گارڈن ہے, چھوٹا موٹا بھی گارڈن ہے, تو فوراً چڑیا آ جاتی ہیں نا, تو ان کا آواز بڑی اچھی لگتی ہے. رات میں آپ دیکھیے کتنی چبھے گی آپ کو, حالانکہ کتنی سویٹ آواز ہوتی ہے نا چڑیا کی, کیونکہ سکون ہوتا ہے ہر طرف. لیکن وہی بات ہے نا, ہم سکون کہاں لے رہے ہیں؟ میجورٹی جو گھر ہیں وہ ان میں سکون کہاں ہے, وہاں تو فل آواز پہ ٹی وی لگے ہوتے ہیں, فلم چینل سب. جو مرد ہیں اب ان کا ریلیکسیشن کیا ہے, 10, 11, 12, 1, 2 تک کیا چینل سرفنگ ہے. کچھ بھی, میں یہ نہیں کہہ رہی کیا دیکھ رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, نیوز ہی دیکھ رہے ہیں, تو بھی آپ دیکھیں نا اپنا وقت تو نیند کو تو اپنے قربان کر رہے ہیں نا بلا وجہ. چلیں آگے کچھ کہہ رہا تھا آپ کچھ. ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جب لائٹ جاتی ہے تو سب کو یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب کچھ کرنے کو نہیں ہے, بڑی بے چینی سے, بے تابی سے انتظار رہتا ہے. اٹ مینس کہ اگر ایک دم سے اندھیرا ہو جائے تو ہماری لائف ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, جو اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں نا کہ میں چاہوں تو اندھیرا کر دوں. الحمدللہ, ویری گڈ ایگزامپل. کہ جب آپ دیکھیے کہ ایک روٹین کے وقت پہ, جیسے اب 8:30 9 کا وقت ہوتا ہے نا کھانے کا, اس وقت اگر لائٹ چلی جائے تو واقعی کتنی بودر کرتی ہے نا, لگتا ہے پورا نظام رک گیا. اور اب مطلب اب کیسے کھانا, کیسے ہر چیز ڈیلے ہو جائے گی, نماز پڑھیں کیسے پڑھیں, وضو کریں کیسے, ہر چیز لگتا ہے کیسے ہوگی. تو واقعی اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں جو ایک ورڈ کہتے ہیں نا لک پتا جائے, یہ اللہ کی نعمت کی جو ہم قدر نہیں کرتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 17.